بریک کے بعد خوش آمدید اور نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ رضوان شاہد صاحب نے. علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور اقرا فریدہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو کچھ نجی چینلوں پر ہمارے جید علماء, چاہے وہ اہل سنت سے ہوں یا دیگر مسلک ہیں, جو عقائد کے لوگ ہیں, مطلب ان کے ہزاروں فالوورز ہیں, بیٹھتے ہیں اور دین پر بات کرتے ہیں. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اسی ہی سمت لے کے جایا جائے کہ جو کہ احکامات نبوی ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر یا کچھ نجی چینل پر بحث و مباحثہ اور وہ ایشوز کے جن پر تحفظات ہیں یا اختلافات ہیں, کیسے ان کا حل ہوگا اور امت مسلمہ کو کیسے جوڑا جائے اور کتنا ہم پر فرض ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں علامہ صاحب سے. علامہ رضوان صاحب, آپ نے بھی, آپ کی نظر سے بھی وہ مواد گزرا ہوگا, وہ کنٹینٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ نشریات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جس طرح ان ایشوز پر بات کی جا رہی ہے کہ ماضی میں تاریخ اسلام میں ہمارے تمام ہی جو دین کے ستون تھے, ہر کسی نے اپنے حصے کا کام کیا اور اسی دین کو جوڑنے کے لیے اور اس دین کو بڑھاوا دینے کے لیے جام شہادت نوش کیا. بہت سارے لوگوں کی سروسز ہیں, چاہے خواتین کو ہم دیکھیں یا ہم مردوں میں دیکھیں, تو اتنے بڑے معتبر دین کو کہیں ہم جانے انجانے میں نقصان کی طرف تو ہم لے کر نہیں جا رہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں مزید تفرقہ اور لسانیت ان کے ذہنوں میں بیٹھے, عدم برداشت ہو کہ آج جس طرح رواداری اور دین اسلام رواداری کا درس دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی رواداری کا بتاتا ہے اور درس دیتا ہے, یہاں پہ سب کے رائٹس ہیں, اقلیتوں کے بھی رائٹس ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم جس روش پر چل پڑے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہماری عبادت گاہوں پر پتھراؤ ہو اور اس طرح کی سچویشن اللہ معاف کرے کہ ہم نے تو اچھی باتیں کرنی ہے, ہم نے تو جوڑنا ہے امت مسلمہ کو, تو کیسے جوڑیں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے اور علماء کا اس پر کتنا بڑا فرض ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سعید بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حساس موضوع کو چنا اور وینس ٹی وی نے اس مسئلے کو اجاگر کیا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک اپنے اخلاق حسنہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا. بے شک. اس کے بعد پھر تبلیغ کا جو ہے وہ آغاز کیا کہ اللہ, رسول, قرآن, یہ اس کے بعد کی بات. اس وقت ہمارے یہاں اسلام کی بنیادی جو چیز ہے اخلاقیات کو چھوڑ کر ہم ہر چیز کو اپنی بات کریں, یا اگر میڈیا کی لینگویج میں کہیں سیدھی بات یہ تو ہر کوئی اپنا منجن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب میں بہت بڑا مداری, ایسا ہی ہے, میں اچھا سیلز مین, میں اچھی بات کہہ سکتا ہوں اور جو بھی کچھ ہے میں کہوں, اور اس کے بعد جب اٹھوں تو پھر میں کہوں کہ ہاں میں نے کتنا اچھا کہا, واہ 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 واہ, اور سب یہ کہیں کہ واہ واہ, اور اپنے مکتب فکر میں جا کے جہاں میری غلطی ہو میں کہہ دوں کہ جی وہ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا, یہ چیز کاٹ دی گئی, میں نے تو یہ نہیں یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, حقیقتاً جو ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ ایک گلدستہ رکھا ہوا ہے. اسلام کے اندر جو ہے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا ایک جملہ تھا, بہت مشہور جملہ ہے کہ اسلام کے 2 بازو ہیں, ایک اہل سنت, ایک تشیع. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو دایاں کہہ لیں یا بایاں کہہ لیں. ٹھیک ہے, لیکن جب تک یہ گلدستہ سامنے رکھا ہے, اس کے 3 4 5 6 جتنے بھی پھول لگے ہیں یہ اپنا حسن دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی کھلے رنگ کا ہے, کوئی جو ہے معدوم رنگ کا ہے, لیکن دکھا رہے ہیں, اپنی حیثیت منوا رہے ہیں. یہی مسالک امت مسلمہ کا بھی سلسلہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے مکتب فکر کے مطابق کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے میلاد کریں, آپ عزاداری کریں, آپ جو ہیں وہ محافل کریں, آپ جو ہے تبلیغات کریں, جو بھی کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. حدود شرعی اور حدود نفاذ پاکستان کے تحت جو ہے آپ کو جو حدود دیے گئے ہیں اس کے مطابق آپ کیجئے, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر یہ کچھ
طریقہ کار جو یہ ہو رہا ہے پھر یہ وہی ہوگا جو گزشتہ دنوں ہوا ابھی کچھ کہ چند لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ عوام کے پاس تو عقل نام کی چیز جو ہے اگر ہوتی تو معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ رہبر نہ ہوتے جو ہمارے ہیں. اگر ہماری عوام کے پاس اتنا شعور ہوتا تو وہ کیوں ہمارے یہاں ایک مسئلے کو موڑ دیا جاتا ہے تو ہر کوئی اس کی طرف جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ مسئلہ تھا کیا, بس چلا جا رہا ہوتا ہے. پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچانا شرعی اور قانونی طور پہ جرم, بے شک. لوگوں کو ان کی حقوق پامال کرنا اور ان کو تکلیف سے دوچار کرنا, ان کے روزگار کو جلانا گھرانا سب کچھ شرعی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جرم. ٹھیک ہے. لیکن یہ تمام ایسے لوگ جو انتشار پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ ٹی وی پہ ہو یا ذاتی زندگی میں ہو, یہ تمام کے تمام جو کچھ کہتے ہیں یہ تو صرف منہ سے کہہ دیتے ہیں, لیکن جو اس کے بعد جو نتیجہ جو ایسی عوام ہے, کیونکہ ہماری یہاں اکثریت جو ہے ناخواندہ لوگوں کی ہے, وہ جو کرتے ہیں تو وہ اب ایک چھوٹی سا سروے آپ کو بتا رہا ہوں, بہت چھوٹا سا سروے ہم نے ایک ذاتی طور پہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا تعلق بھی جو ہے وہ میڈیا سے ایک زمانے سے رہتا ہے, ہم نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سلسلہ کیا کہ جی سروے کریں, ہر کوئی رسالت مآب کے لیے تن من جان قربان کرنے کے لیے تیار اور ہونا چاہیے بالکل. لیکن جب میں نے ایک سوال کیا, میرے رفقا نے ایک سوال کیا, اور ہم رفقا میں جتنے بھی تھے ان میں کوئی ایک مسلک کا نہیں تھا, سب اعتدال پسند لوگ تھے جو باہمی طور پر مٹھی کو جو ہے باندھنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب جب سوال کیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قرارداد پاکستان کی طریقے سے جس طریقے سے جواب سوشل میڈیا میں موجود ہے وہی جواب تھے. کسی نے کہا عبد المطلب, کسی نے کچھ. یہ ہمارا حال ہے. کتنا بڑا فرض ہے, اور کیا اصلاح کرنا چاہیں گے آپ ان کی؟ ایک تو علماء, آپ خود عالم دین ہیں. اصلاح تو دیکھیں سیدھی بات, یہ اصلاح کرنا تو اکابر ترین علماء کا کام ہے, اور ہم جیسے طالب علم جو ہیں ایک چھوٹی سی صلاح دے سکتے ہیں. دیکھیں خواجہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ہاں یہ میرے کہنے سے اپنا مسلک تبدیل نہیں کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. میں ان کے کہنے سے اپنا مسلک تبدیل نہیں کروں گا کہ نیشنل ٹی وی مناظرے کی جگہ نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ, جس کے جو عقائد ہیں وہ اس پر مسلم رہے, اور سارے عقائد ایک بات کی ترجمانی کرتے ہیں, وہ یہ کہ کسی کی ذاتیات میں نہ گھسو. ابھی آپ نے کہا کہ ایک صاحب کچھ چھوٹی سی بھی بات کہہ دیتے ہیں اور پاکستان میں آگ لگ جاتی ہے, تو وہ جو بھی جتنے بھی صاحب ہیں تمام ہی, چاہے اہل تشیعوں سے یا اہل سنت سے, اہل دیوبند سے, ہمارے بریلوی بھائی ہیں, جن کی بھی جو جید شخصیات ہیں, ان پر تو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے الفاظ یا جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ جوڑنے کی بات کریں, آئیں مل بیٹھ کے بات کریں. ایک اسٹیٹمنٹ سے مطلب کتنا نقصان ہوتا ہے جانی مالی. بات یہ دیکھیں, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, میں بنو امیہ اور امیر شام کو نہیں مانتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہوں ان کی نظر میں واجب القتل نہیں ہوں. یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے نا, یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ہی جواب دیں. ٹھیک ہے, میں جواب دے ہوں, میں قبر میں بھی میں اپنا جواب دے ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے مجھ پر یہ جو عقیدہ ان کا ہے یہ مجھ پر مسلط یا امبوز نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا. ایسا ہی ہے, جبر کا دین نہیں ہے. جبر کا دین ہی نہیں ہے نا, کیونکہ جتنے بھی جیت علماء معذرت کے ساتھ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیت لفظ استعمال ہو سکتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ. ورنہ زیادہ تر لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کی بہت اچھی طریقے سے بحیثیت جرنلسٹ میں حقیقت جانتا ہوں, بہت اچھی طریقے سے. کسی نے کچھ ربڑی بیچ دی, کسی نے کچھ بیچا, اس کے بعد کچھ نہیں ملا تو چلیں یہ آتے ہیں. اور سب سے آسان ایزی وے جو ہے یہ تو اب آیا ہے سلسلہ کہ جب آپ مدرسے میں ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مدرسے میں ہیں, آپ یونیورسٹی میں ہیں, آپ جہاں پر بھی ہیں, یقیناً آپ کے رفقا ملتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے کلاس فیلوز پروفیسرز ہیں اسلامیات کے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے کلاس فیلوز جو ہیں ماس کمیونیکیشن کے اندر اور آگے بڑھے ہوئے, تو وہ ایک دوسرے سے تعلقات کی بنا پہ ہم ایک دوسرے کو پہچانے جاتے ہیں. لیکن جو چور دروازوں سے آتے ہیں, معذرت کے ساتھ, جو چور دروازوں سے آتے ہیں اور اس کے بعد سو کالڈ وہ عامل بن جاتے ہیں, سو کالڈ وہ پیر بن جاتے ہیں, سو کالڈ وہ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا کچھ بھی بن جاتے ہیں. الحاج کچھ نہیں, الحاج تو ایک الگ چیز ہے, اس کے وہ ذاتی انسان کا ذاتی فعل ہے. لیکن جو پبلک بیسکلی ان کا پوائنٹ اسلام یا معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتا, سیلف پبلسٹی ہوتا ہے. سیلف پبلسٹی کے لیے وہ لوگوں کو سب سے بڑھ کر یہ جو بات ہے نا, دیکھیں اگر انسان عالم ہوگا نا تو اس کے اندر سننے کا مادہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے. بے شک, ٹھیک ہے. اب گزشتہ پروگرام کے اندر برادر عزیز تھوڑے سے ایک بات پہ تھوڑے سے ریش ہو کے بولے, جذباتی ہو کے بولے, میں اس پہ ٹھنڈا پڑھا جان بوجھ کر, حالانکہ میں اس سے بہتر جواب دینے کا اہل ہوں اور دے سکتا ہوں, لیکن میرا کام جو ہے وہ تفرقہ بازی کرنا نہیں ہے. میرا کام باہمی اتحاد کو جوڑے رکھنا ہے. میرا کام جو ہے عوام الناس کو نیشنل ٹی وی پہ یہ پیغام دینا ہے کہ ٹی وی کا چینل چینج نہیں کرو ملاؤں کو دیکھ کر, ان کی بات سنو کہ وہ کہتے کیا ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس مکتب فکر سے میں تعلق رکھتا ہوں, امیر المومنین نے 30-25 سال تک ذوالفقار کو نیام میں اس لیے رکھا کہ آپ نے تمام تر زیادتیوں کے باوجود جو بھی لوگوں نے ان سے کہیں یا کی, اس کے باوجود آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ امت کو کوئی نقصان نہ ہو. اللہ اکبر, ایسا ہی ہے. میرے نبی نے نبی کا دین نہ ٹوٹے. میرے نبی نے ایک بات کہی ہے, ایک بہت, اللہ کو نہ چھوڑنا, قرآن کو نہ چھوڑنا, علی کو نہ چھوڑنا اور میری ذریت کو نہ چھوڑنا. یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ نعوذ باللہ تخت و تاج کی بات تھی, وہ اس لیے کہا تھا کہ یہ تمہیں وہ بتائیں گے جو میں نے تم سے کہا ہے. کیونکہ گھر والے جتنا بہتر چیزیں آپ کو پہنچا سکتے ہیں باقی دوسرے نہیں پہنچا سکتے. لیکن یہاں پر ایک بات چھوٹی سی اور بھی عرض کروں, اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بدتمیزی کا وہ مچھلی بازار لگائیں کہ مچھلی بازار آپ کا جو ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ کو بچے جب دیکھیں تو وہ آپ کے علماء تو ایک علیحدہ بہت بڑی رول ماڈل ہوتے ہیں, آپ کو ایک حیثیت سے ایک عام انسان کی کیٹیگری کے اندر ہی بچہ جو ہے وہ چونکہ کیونکہ آج کل کا بچہ بہت جینیس ہے, ایسا ہی ہے. وہ جب یہ دیکھے گا کہ یہ بڑے انکل جو ہیں, یہ تمام انکل جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیچھے ہمارے بڑے نماز پڑھتے ہیں, یہ اس طریقے سے بدتمیزی سے بات کریں گے تو پھر وہ بچہ کیا امپیکٹ لے گا. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ تبلیغ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم تبلیغ اسلام کا سب سے بنیادی جز جو ہے, اس پہ سب کے سب متفق ہیں, پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ تبلیغ اسلام کا بنیادی جز جو ہے وہ ہے امت رسول کے حوالے سے ایک ایسا میسج جس کے اوپر جو ہے رسول خدا کی طرف سے ہو دلالت کہ ہاں میری امت ایسی ہے. ٹھیک ہے, بہت آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ سے پھر اس موضوع پہ بات کروں گا. علامہ آفتاب صاحب, ہماری مسجد تمہاری مسجد, ہم ان سے کب دور جائیں گے؟ کبھی نور و بشر, مطلب دنیا بہت آگے چلی گئی اور آج تو مطلب تمام ہی احادیث موبائل پر ہیں. ہم 7 کی کتابوں کو اسٹڈی کرتے تھے, تمام کتابیں لائبریریاں بنا دی ہم نے اپنے کمرے. آج کا بچہ تو موبائل کھولتا ہے اور وہاں پہ اسی ٹائم ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے, وہ جستجو وہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. پھر بھی ہم نور و بشر میں ہی کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سازی بھائی, جو آج آپ نے وینس ٹی وی نے جو ٹاپک اٹھایا ہے اتحاد کا, اتفاق کا کہ لوگوں کو جوڑا جائے, اتفاق کیا جائے, اور حضرت نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی کہ ایک تو یہاں پر ان کی بات کے ساتھ ایک بات جو ہے وہ اتفاق کروں گا کہ چینلز پر جب ہم نیشنل ٹی وی پہ کسی بھی چینل پر بیٹھتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی پروپیگنڈا, اس طرح کا کوئی بھی شوشہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے امت جو ہے تفرقے کا شکار ہو. بے شک ہوتا یہ کہ جب ہر مسلک کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے, ہر مسلک کا ایک رہنما وہاں موجود ہوتا ہے اور کوئی ایسا شوشہ جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے, ایسی چنگاری لگا دی جاتی ہے, تو پھر وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جانب سے تیل اس پر پڑتا ہے. اس چنگاری پر جب ہر جانب سے تیل پڑتا ہے نا تو وہ ایک بہت بڑا لاوا اگلتا ہے وہاں سے, اور وہ لاوا جو ہوتا ہے نا وہ پھر جو ہے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں جو ہے چینلز کی ریٹنگ بن جاتی ہے, ان کا نام بن جاتا ہے, جو ہے بعض جو ہے
جس کی گفتگو کچھ اچھی نکل آئی, کسی نے اپنی گفتگو کو نکھار لیا, اس کا نام بھی بن جاتا ہے, لیکن امت تفرقے کا شکار ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بجائے ان تمام چھوٹے چھوٹے شوشوں کے بجائے محبت کی بات کر لیں, اتفاق کی بات کر لیں. اور اگر دین کو ہم نے سمجھنا ہے نا, تو دین کو ہم رسول اللہ سے دیکھیں گے, صحابہ رسول سے دیکھیں گے. رسول اللہ کو جب آپ دین کو دیکھیں گے, صحابہ کرام اہل بیت ان کے دین کو جب ہم دیکھیں گے نا, تو یہاں پر حضرت کی بات ایک اپنی جگہ پر جو ہے بالکل بہترین بات کہی کہ کوئی بھی اپنے فرقے کو نہیں چھوڑے گا. یہاں پر اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ حضرت آپ اپنے فرقے کو چھوڑ دیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ اگر بولا بھی جائے تو یہ فضول ہے. آپ اس وقت کئی طاقتیں اس پر لگی ہیں کہ ہر بندہ اپنے فرقے کو چھوڑ دے, فرقوں کو چھوڑ کر ایک فرقے پر آ جاؤ, تو یہ ایک نیا فرقہ ہے. اگر ہر فرقے کو چھوڑ کے ایک الگ سے فرقہ یہ ایک نیا فرقہ بن جائے گا, تو یہ نہیں ہوگا. ہوگا یہ کہ آپ محبت کا درس دیں, آپ اپنے فرقے پر رہیں, آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کی مسجد میں نماز آ کے نماز پڑھتا ہے تو پڑھنے دے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا, ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا, اس کا مسئلہ آپ اس کو پڑھنا. اچھا, اس کی کاؤنسلنگ آپ کرتے ہیں؟ آپ جب بیٹھتے ہیں کانفرنسز میں, بڑے جلسوں میں, تو ہماری مسجد, تمہاری مسجد, فلاں کی مسجد, فلاں کی مسجد, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بینگ اے مسلم کہنا چاہیے کہ یہ بٹے ہوئے لوگ ہیں کہ دیکھ کے جانا ہے کہ جی فلاں کی مسجد تو نہیں ہے, ہم نے تو اللہ کی نماز پر پڑھنی ہے, اسی کو سجدہ جا کے کرنا ہے, تو ہم تختی دیکھ کے جائیں؟ دیکھیں, یہ اگر یہ پبلک میں غلط پیغام دیا گیا کہ فلاں کی مسجد دیکھ کر جایا جائے. ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں نا, آپ اپنے علماء کو فالو کریں. جس طرح آپ نے بات آغاز کیا تھا آپ نے کہ آج کل ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, حدیث رسول ہمارے پاس موبائل میں موجود ہے, ہم خود سرچ کر سکتے ہیں, ہم خود دیکھ سکتے ہیں, اچھے برے کی تمیز ہمارے اندر موجود ہے. ہم جب دیکھیں, جب ہم فروٹ لینے جاتے ہیں نا, آج کل رمضان کا مہینہ ہے, ہم تربوز لینے جاتے ہیں, تو اچھا تربوز ہمیں پتا ہے کہ کون سا تربوز, ہم کٹواتے ہیں, اور اچھا تربوز لال سرخ پکا ہوا بہترین ذائقہ دار ہم خرید لیتے ہیں. ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, چکھتے نہیں ہیں, بغیر چکھے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے یہ تربوز اچھا ہے. ہم تربوز اچھا لے سکتے ہیں, ہم کیلے اور جو ہے سبزی لینے جاتے ہیں, بھنڈی ہم اچھی لے سکتے ہیں, لیکن ہم دین اچھا نہیں لے سکتے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اچھا دین ہم خود سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس پر میں جو صحابہ رسول کی طرف آ رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اور میری اہل بیت یہ کشتی نوح میں ستاروں کی مانند ہے. سبحان اللہ. کشتی نوح سمندر میں چل رہی ہے اور ستاروں کی مانند ہے. کشتی نوح صحابہ ہیں, ستارے اہل بیت ہیں. آپ صحابہ کی کشتی میں سوار ہو جائیں, اہل بیت کو دیکھتے جائیں, اہل بیت کی پیروی کرتے جائیں اور دین پر چلیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اور حضرت علی آمنے سامنے ہوئے ایک رستے پر, ایک مقام پر. تو صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے. حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کیا وجہ تھی مسکرانے کی حضرت؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے مسکرانے کی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پل صراط وہ بندہ آسانی سے پار کرے گا جس کو مولا علی ٹکٹ دیں گے, جس کو مولا علی دستخط کر کے پرچی دیں گے, وہ بندہ پل صراط آسانی سے عبور کر جائے گا. تو پھر مولا علی مسکرائے. صدیق اکبر نے کہا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا کہ اے ابو بکر, علی پرچی اس کو دے گا جو ابو بکر سے محبت کرتا ہوگا. تو یہ دیکھیں, ان کی آپس میں محبت تھی, ہم اس محبت کو فروغ دیں, ہم اپنے لوگوں میں ان کی محبت کو پہنچائیں. جب ان کی محبت کو ہم پہنچا دیں گے نا, یقین جانے تو فرقہ ختم ہو جائے گا. ہم جب نفرت کسی جانب سے پہنچاتے نا, کسی جانب سے بھی. اچھا, ایک بات یہاں پر اور, کسی کی بھی تعریف کرنے کے لیے ساجد بھائی دوسرے کی نفرت کرنا ضروری نہیں ہوتا. اگر میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں نا, تو ڈائریکٹ میں آپ کی تعریف کر دوں. آپ کے مخالفین کی نفرت کرنا میرے پر لازم نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے مخالف کی نفرت کروں تب آپ کی تعریف. علامہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں ایک چھوٹی سی بات پہ یہ کہوں گا کہ پریکٹیکلی کراچی میں جو ہے لاسٹ ایئر ایک طریقہ ہوا تھا چہلم میں اس جلوس میں خود موجود تھا. جب ہم کھارا در سے راستے میں جا رہے تھے تو نماز مغربین کا وقت ہو گیا تھا. اس وقت بولٹن مارکیٹ کی جو مسجد تھی, میمن مسجد, اور اس کے اطراف کی جو آگے کی جو میٹھا در کی وغیرہ کی تو مسجد گیٹ کھول دیے گئے تھے. اس میں اہل تشیع اور اہل سنت نے ایک وقت میں اپنے اپنے وقت کے مطابق نماز ادا کی تھی. سبحان اللہ. اور یہ میسج دنیا کو دیا تھا, کیونکہ اس وقت طاغوتی طاقتوں نے ایک طریقہ کار کیا تھا کہ نعوذ باللہ اس میں اگر یہ جلوس اور یہ تمام چیزیں جو ہیں عزاداری سید الشہداء اس کو مٹایا جائے گا. اور اس وقت امت مسلمہ نے ایک میسج دیا تھا کہ تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو, ہم ایک ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں, اسی 21 رمضان کی گزشتہ 21 رمضان کو میں بتا رہا ہوں, SOPs کے ذریعے جلوس ہوا,
جو ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو رسول خدا کو اپنی جیسے جو ہے نجس بشر سے جو ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ایسے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں کی، لیکن اس پوری جلوس میں حتیٰ کہ امت مسلمہ، تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام لوگ اس پہ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے سیکیورٹی کے لیے، دیگر تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ رہا۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات پریکٹیکلی بتا رہا ہوں میں، آپ کراچی یا پاکستان دنیا کا واحد ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ روزے دار جب گھر سے نکلتا ہے اور جب واپسی میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا روزہ کیسے کھلے گا۔ بے شک یہ کراچی، سبحان اللہ، یہ ہمارا کراچی ہے بے شک۔ کہ ہر جگہ اس کو اس کے وقت کے مطابق کوئی نہ کہیں کوئی نہ کوئی، حتیٰ کہ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے بہت سارے ایسے رفقا جن کا تعلق اہل سنت سے تھا، اہل سنت سے ہے، وہ اپنے وقت کے مطابق، کیونکہ دونوں کے دونوں اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، دونوں ایک ہی آیت جو ہے اس کے حوالے سے وہ جو ہے روزہ افطار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کھجور سے روزہ افطار کیا اور میرا انتظار کرنے لگے۔ وہ 10-15 منٹ جو مجھے لگے، کیونکہ میرا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں مکتب فکر سے جو ہے وہ میرا سر پہ امامہ ہے، تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ پہلے نماز ہے اس کے بعد روزہ ہے، تو ہم نماز پہلے ادا کرتے ہیں اس کے بعد روزہ کھولتے ہیں۔ تو میں نے فٹافٹ نماز بھی ادا کی، لیکن ان کا ایثار دیکھیے آپ، وہ میرے لیے بیٹھے رہے، اور جب میں آیا ان کے ساتھ میں نے افطار کیا تو اس کے بعد پھر وہ نماز کے لیے گئے۔ تو یہ، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد پھر میں چائے کے لیے بیٹھا رہا کہ ہاں جب وہ آئیں گے تب چائے پئیں گے ساتھ۔ تو یہ آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور یہی ہم آہنگی ٹی وی چینلز کو بھی پیش کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ انتظامیہ، دیکھیے عوامی نام اس کے سامنے ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب ٹی وی انتظامیہ کو جو ہے جب بیٹھتی ہے تو اس کے پاس وہ ایک طریقہ کار بناتی ہے وضع کرنے کے لیے کہ یہ پالیسیز ہماری ہیں، بالکل ایسا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ پیمرا سے اگر ایسا ہوگا تو پیمرا کا یہ معاملات ہوں گے، جو ہے جو بھی کانسٹیٹیوشن پیمرا نے آپ کو دیے ہیں اس کو آپ نے جو ہے ایز پر لا آپ نے اس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ بالکل ایسا، پھر اس کے ساتھ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو خدا نے آپ کو لا دیا ہے تعظیم انسانیت کا، آپ کیوں اس کو بھول رہے ہیں، کیوں فراموش کر رہے ہیں اس کو؟ بالکل بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے۔ اب مدنی صاحب سے میں اس پہ ٹیک لینا چاہوں گا۔ مدنی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح ہم نے شر انگیزی اور لسانیت ہمارے اس ٹائم پہ خوارج اور مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کر اتنی بڑی شخصیات کے بیچ میں بھی کوششیں کی گئیں کہ نبی کے دین کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن ہمیں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ جہاں پر ہمیں ایسا دیکھیں کہ ہمارے اصحابہ رسول میں یا اہل بیت میں کوئی تفرقہ ہوا ہو یا کوئی نبی کا دین ٹوٹا ہو، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم نے اس چیز کو روکنا کیسے ہے؟ سچ بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اس ٹاپک کو یہاں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جس کے متعلق بات نہیں کی جاتی، کہ جو آپ نے بات کہی اس متعلق مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلاف، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کا زمانہ ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک یہودی اور ایک مسلمان جو کہ منافق تھا، وہ دونوں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ معاملہ ہے اور آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، نہ کہ مسلمان کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ اب مسلمان وہ کہ مسلمان تو تھا لیکن منافق تھا، اندر سے اس کے دل میں نفاق تھا، تو اس نے یہودی کو کہا میں تو فیصلہ کو نہیں مانتا، چلو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار اقدس میں آتے ہیں تو مسلمان اور یہودی دونوں جمع ہیں، تو یہودی معاملہ بتانے سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ آپ کو میں معاملہ بتانے سے پہلے اس بات کو بارآور کرا دیتا ہوں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم جو آپ کے نبی آخری الزماں ہیں ان کی بارگاہ میں گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، نہ کہ مسلمان کے حق میں، لیکن یہ جو نا مانتا نہیں ہے، مسلمان مانتا نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا
یہ صحیح ہے, یہیں پر رکو, میں اندر سے آتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار, ننگی تلوار لے کر آتے ہیں اور اس مسلمان کی گردن کو اڑا دیتے ہیں, جو کہ منافق تھا اس کی گردن کو اڑاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس کا جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے, اس کا فیصلہ عمر کے لیے یہ ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں. دیکھیں یہاں رواداری, برداشت, پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک کمیونیکیشن جو ان کا مضبوط تھا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کو بیان کیا گا. پھر دوسری بات ساجد بھائی, اس میں سب سے بڑی غلطی تو نہیں, غلطہ کہوں گا میں, کہ ہاں سب سے بڑی غلطی ان لوگوں کی ہے جن کی, ایک صاحب جن کا میں نام لینا تو یہاں مناسب نہیں سمجھتا, ایک صاحب جن کی میرج لائف خود ڈسٹرب ہے, کبھی پہلی بیوی, کبھی دوسری, کبھی تیسری, پتہ نہیں کتنی بیویوں کا تذکرہ ان کی چلتا رہے گا. ان کی میرج لائف خود اپنی ڈسٹرب ہے, لیکن پھر بھی وہ صاحب, ان کے پاس کوئی کام تو ہے نہیں, وہ صاحب کیا کرتے ہیں, رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ علماء کرام اور دیگر عوام اہل سنت اور دیگر عوام کو, پاکستانی عوام کو, جو محب وطن عوام ہے, جو رمضان المبارک میں برداشت کو, اخوت کو چاہتی ہے, اس عوام کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ اس عوام کا کیا قصور ہے, اس پاکستانی عوام کا کیا قصور ہے, اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, جو آپ اخوت, رواداری, برداشت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ٹی وی ٹرانسمیشن کو, سحری ٹرانسمیشن کو, رمضان کی ٹرانسمیشن کو آپ میدان ایک دنگل بنا دیتے ہیں, اکھاڑا بنا دیتے ہیں, تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے. اور رہی بات ساجد بھائی, ہمیں دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے کہ تمہاری یہ غلطی ہے, تم نے یوں کیا, تم نے یوں کر لیا, تم نے وہ کر لیا, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ آپ کا وہ کام آپ کی شخصیت کو منوائے, آپ کے مسلک کو منوائے, آپ کے فرقے کو منوائے. اور میں یہاں اس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں, ون آف دا یونک از دا بریلینٹ ورڈ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی جس کے امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری صاحب, جب لاک ڈاؤن ہوا پچھلے سال, کووڈ-19 کی صورتحال تھی, اس کووڈ-19 کی صورتحال میں جب تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھی, تو امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری صاحب اور ان کی تنظیم دعوت اسلامی نے وہ ورک کر کے دکھایا, وہ بریلینٹ ورک کر کے دکھایا کہ آج یو کے کی گورنمنٹ بھی آج ہمیں الحمدللہ عز و جل پیس کا ایوارڈ دے رہی ہے, ہمیں ایوارڈ سے نواز رہی ہے. اور دعوت اسلامی نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے 45,000 سے زائد بوٹلز جمع کر کے دی. دیگر اچھا وہاں پر اس چیز کو بالائے طاق رکھا گیا کہ اچھا تم کس فرقے سے ہو, تمہارا کس مسلک سے تعلق ہے, نہیں ہم تو تمہاری زندگی کو نہیں بچا سکتے. علامہ صاحب خون تو سب کا لال ہی ہے, خون تو سب کا لال ہی ہے. اب ہم نے اچھا یہاں پر تو خون تو سب کا لال ہی ہے, اور جو خون لال ہے نا وہ خون لال بھی الحمدللہ عز و جل, یہ خون کا لال ہونا بھی الحمدللہ محبت اور اخوت کی علامت ہے کہ کربلا والوں کی خون یاد دلاتا ہے کہ دیکھا تو جاتا ہے, بولا جاتا ہے کہ بھائی آج خون کا پیاسا ہے, لیکن الحمدللہ یہاں وہ بریلینٹ ورک کیا گیا مولانا الیاس ستار قادری صاحب کی طرف سے. تو ہم کوئی ایسا ورک کر کے دکھائیں بھائی, آپ دوسرے کی شخصیت کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے آپ اپنا کام ایسا کرو نا کہ لوگ آپ کے شخصیت کو مانیں, آپ کے کام کو مانیں. جیسا کہ ہمارے جو سوشل ورکر اس سے پہلے موجود تھے, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ زمانے کا بار لے کے چلو, زمانے کا بار لے کے چلو, کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ ہمیشہ یاد رہو. ہمیشہ یاد رہنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بریلینٹ ورک کرتے ہیں, جو اپنی قوم کو ترقی کی منازل طے کرواتے ہیں, نہ کہ اپنی قوم کے لیے میدان سجا کر, اکھاڑا سجا کر, دنگل سجا کر لوگوں کو لڑواتے ہیں. چلیں میں بھی آج اس نشریات اور اس گفتگو اور اس موضوع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ وعدہ بھی لوں گا میں, جو علماء ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گا علامہ صاحب سے. علامہ صاحب آپ مجالس میں بھی پڑھتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں, ممبر پر بیٹھتے ہیں, رسول کا دین بتاتے ہیں, وہاں آپ جو آج ہمارے ٹیلی ویژن پہ بات ہو رہی ہے اس کا تذکرہ وہاں کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ ایسا نہ کریں. جو آپ کے بچے بچیاں, مطلب بہت سارے ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں, تعلیم کا معاملہ آپ کو ہم سے بہتر پتہ ہے کہ ان کی کتنی نالج ہے, ان کو اتنا ہیوی ڈوز دے دیا جاتا ہے کہ ان کے ذہن مطلب محدود ہو جاتے ہیں. آپ یہ بات وہاں ان کو کہیں گے, بتائیں گے کہ ہم ایک ہیں. آج ہمارے ٹیلی ویژن سے بھی ان کو اگر میسج دے دیں. سعید بھائی میں آپ کو صرف اسی بات کہوں گا, گزشتہ رات ہم ایک جو تھے وہ الحاج علامہ عون محمد نقوی صاحب کی جو ہے مجلس ترحیم موجود تھی, تو اس میں میں شرکت کی میں نے گزشتہ رات.
تو اس میں شہنشاہ نقوی، دیگر تمام مکاتب فکر کے بھی علماء تمام سب کے سب ایک بات پہ متفق تھے کہ یہی ٹاپک ہوا کہ کچھ جو ہے کنٹروورسیز جو کریٹ کی گئی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا سدباب ہونا چاہیے، حکومتی سطح پہ بھی ہونا چاہیے، پیمرا کی سطح پہ بھی ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی ہونا چاہیے کہ جو جن اداروں سے وہ وابستہ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جو ہے دعوت اسلامی ایک ورک کر رہی ہے. دیکھیں میں کو ایک اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بتاؤں. حسینی بلڈ بینک ایک زمانے سے کراچی میں فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے. فاؤنڈر اور دیگر تمام لوگ جو ہیں اس کے وہ اہل تشخیص جن کا پلاٹ ہے، جن کی سب چیزیں. کیا آج تک کسی تھیلیسیمیا کے پیشنٹ سے یہ سوال ہوا، بچے سے یا بڑے سے کسی سے سوال ہوا کہ تمہارا مسئلہ کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سول ہاسپٹل کے اندر جب راستے سے جے ڈی سی کی ایمبولینس کے اندر کسی کو جو ہے وہ اٹھا کے ڈالا جاتا ہے، پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ روڈ پہ پڑا ہوا کوئی بھی شخص ہمارے یہاں کراچی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے بے والی و وارث چھوڑا نہیں جاتا. کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کو کوئی نہ کوئی فلاحی ادارہ، چاہے وہ چھپا کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایری کی صورت میں ہو، چاہے وہ جے ڈی سی کی صورت میں ہو، چاہے وہ خدیجہ کی صورت، یعنی کسی کی ہو، امن کی صورت میں ہو، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ کہ ہمارے پولیس کا محکمہ جس کو صبح و شام جو ہے وہ دشنام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ہاسپٹل ضرور پہنچاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ اس وقت کوئی مسلک کا معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جے ڈی سی آپ کے سامنے ایک موجودہ مثال، قبلہ استاد سبت جعفر صاحب شہید کا جو ہے یہ قائم کردہ ادارہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ سلسلہ ہوا، اس کے بعد شہنشاہ نقوی صاحب نے اس کو سنبھالا، اس کے بعد شہنشاہ نقوی صاحب نے اس سے جو ہے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کنار کشی اختیار کی، اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہے وہ اس کے جنرل سیکریٹری اور دیگر تمام چیزیں جو ہیں وہ کم و بیش ظفر عباس صاحب کا نام زیادہ اس میں ہے، ہائی لائٹ ہے. فرد واحد کچھ نہیں کرتا، ٹیم ہوتی ہے اس کے پیچھے. کیا ظفر عباس کو دینے والے، ظفر عباس کے ساتھ کام کرانے والے کیا سب کے سب اہل تشیع؟ ایسا بالکل بھی نہیں، پتہ ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. مفتی نعیم تقی عثمانی صاحب اور دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء نے نمائش چورنگی پر جے ڈی سی کے دسترخوان میں شمولیت اختیار کر کے دنیا کو ایک میسج دیا تھا کہ ہم ایک ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. آگے بڑھاتے ہیں. علامہ رضوان صاحب، آپ بھی بیٹھتے ہیں، نبی کا دین بتاتے ہیں بڑے بڑے مجمعوں میں. آج ہمارے ٹیلی ویژن سے بھی وعدہ کریں اور ان کو بھی جا کے بتائیں کہ ہم ایک ہیں. اور جس طرح کچھ دونوں تینوں طرف سے کچھ ایسی اگر کوئی شخصیات ہیں کہ جو کہ اختلافی نوٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ایسے شر انگیز نعرے لگواتے ہیں، ان کی نشاندہی کرنی چاہیے اور ان کو مطلب ان پہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے، یا تمام جو ملی یکجہتی ہے اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ ان پہ ایکشن لیں. بے شک. یہ ایک تو بات یہ کہ ہمارا جو اسٹیج ہے، جو بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے جہاں سے عوام تک آواز پہنچائی جاتی ہے، سب سے پہلے تو وہاں پر اہل آدمی کو جانا چاہیے. ہمارے نااہلی بہت ہے، بے شمار نااہل لوگ ایسے ہیں کہ جو اس اسٹیج پر جا پہنچتے ہیں، اور اب وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر شرنگیزی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان پہ سر ایک اسٹیمپ ہوتا ہے نا کہ یہ جی دیوبند علامہ ہے، یہ جی اہل سنت کا ہے، تو وہ پورا. بے شک. تو یہ اس پر جو ہے نا یہاں پر ایک بات ہے کہ ادارہ، جو بھی ادارہ ہے نا، اس ادارے پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے مسلک کے جو بھی ان کے فارغ التحصیل عالم ہیں یا جو بھی نمائندے ہیں، ان کو اس حوالے سے کنٹرول میں لیں اور ان کو یہ بات باور کروائیں. جس طرح کہا کہ جو ہے ان پر جو پیمرا کی طرف سے اور حکومتی اداروں کی طرف سے ہر طرف سے اس طرح کے ایک معاملات ہونے چاہیے کہ ہر ایک بندہ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کرے، اپنی لمٹ میں رہ کر اور محبت اور اخوت کا درس دے. اور جو ہے جب ہم اپنی انانیت پر آ جاتے نا، ہم اپنی انا اور اپنی داغ بٹھانے پہ آتے، تو پھر ہم ایسے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں کہ جو ہمارے سننے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت یہ کہاں سے نکال کر لائیں. تو ہم بجائے اپنی انانیت اور اپنی جو ہے وہ کرنے کے بجائے حدیث رسول، محبت رسول اور جو ہے اس کو ہم اگر فروغ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایک معاشرہ اچھا معاشرہ ہوگا. بہت اچھی بات کی آپ نے علامہ صاحب. اور اقرا فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقرا فرید کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں. مائک آپ کے سامنے جی، کیا سنائیں گے آپ؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. صلی علی نبی
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سہونا حرم تیرا سہونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار وے تیرا سہونا حرم تیرا سہونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار وے تیرا سہونا حرم تیرا سہونا حرم اور یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کم اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کم شالا وسدار وے تیرا سہونا حرم تیرا سہونا حرم شالا وسدار وے تیرا سہونا حرم تیرا سہونا حرم ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے اور ہمارا جو نشریات ہے ہماری اس کا وقت بھی قریب ہے اور مجھے سمر دعا کو بھی آپ اجازت دیجیے. امید اور ایک ادنا سی ایک کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں اپنے حصے کا کام کرتے چلیں اور پازیٹیوٹی کو فروغ دیں, چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں. کوشش یہی کی جائے کہ جس طرح علماء دین نے کہا کہ اچھی باتیں بتائی جائیں اور نبی کا دین امن کا درس دیتا ہے, انسانیت کا درس دیتا ہے, برداشت کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آپ میں سے مومن ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. ہم کس طرح ممبروں پر بیٹھ کر, کس طرح ٹیلی ویژن اسکرین اور ایسے پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور وہاں پر ہم نفرت کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ہم عدم برداشت کی بات کرتے ہیں. تو بینگ اے مسلم ہم جس نبی کے امتی ہیں ہمیں یہ باتیں تو زیب نہیں دیتی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو جوڑا کرتے تھے. ان کے اخلاق کو دیکھ کر بڑے بڑے مطلب میں کہوں گا جید کفار جو کہ سوچا بھی نہ تھا کسی نے کہ یہ دین اسلام میں آئیں گے, تو بہت سارے لوگ اسی طرح جڑتے گئے. چاہے آپ نے فتح مکہ بھی تاریخ اسلام میں دیکھا ہوگا کہ نہ تلوار چلی نہ خون بہا, لیکن تمام ہی لوگ اس دائرے میں آتے گئے اور یہ کارواں بنتا گیا. نبی کے دوست جڑتے گئے, غلام جڑتے گئے اور یہ دین لاکھوں کروڑوں اور اربوں تک جا کے پہنچا.
کہ آج اربوں میں تعداد ہے مسلمانوں کی، اس کاؤنٹ کو مزید بڑھانا ہے، نبی کے دین کو مزید بڑھانا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور ایک اور آخری یہ دعا کہ جس طرح کووڈ-19 کی تیسری لہر دنیا بھر میں ظلم ڈھا رہی ہے، امت مسلمہ نہ صرف پوری دنیا کو، اس کے انسانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور انسانیت کو اس وبا سے چھٹکارا ہو۔ مجھے سمر دعا کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں۔ اللہ حافظ۔